بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سارے خیریت سے ہوں گے۔ میں محمد اسماعیل آپ کو اپنے چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستوں، اللہ رب العزت کی ذات نے جس چیز کو بھی پیدا کیا ہے اس کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر بے شمار فوائد اور منافع چھپا کر رکھے ہوئے ہیں۔ آج جس بوٹی کے فوائد میں آپ دوستوں کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں، ہیپاٹائٹس ABC کا مسئلہ ہو، جگر کے امراض ہوں، گردوں کے مسائل ہوں، کینسر کا مسئلہ ہو، جسم دبلا پتلا ہو، کمزوری ہو، تو ان سارے کے سارے امراض کے لیے اور اس کے علاوہ بہت سارے امراض کے لیے اس بوٹی کا استعمال کیا جاتا ہے، جس کو دھماسا کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اب اس کے کیا کیا فوائد ہیں، کس بیماری کے لیے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، کس طریقے سے استعمال کرنا ہے، یا اس کے ساتھ دوسرے کیا اجزاء ملا کر اس کو استعمال کرنا ہے، یہ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل اور آخر تک دیکھیے گا۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے لیے انتہائی کارآمد، انتہائی فائدہ مند ثابت ہوگی۔ جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں، پہلی دفعہ ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، تو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پہنچ سکے۔ اور اگر کوئی دوست خالص روغن بلسان بدر والا منگوانا چاہتا ہو پاکستان کے اندر، دبئی کے اندر یا سعودیہ کے اندر، تو وہ بھی ہمیں واٹس ایپ پر رابطہ کریں۔ ہمارا نمبر سامنے شو ہو رہا ہے۔ خالص روغن بلسان چاہیے ہو، خالص زعفران، سلاجیت یا دیگر ادویات، ہر قسم کے کورسز ہمارے پاس دستیاب ہیں۔ جریان احتلام کا مسئلہ ہو، معدے کے امراض ہوں، دل کے امراض ہوں، ہمارے پاس تمام کورسز دستیاب ہیں۔ ہمارے واٹس ایپ پر رابطہ کر کے اس کی مکمل ڈیٹیل معلوم کر سکتے ہیں۔ تو چلیں دوستو، دھماسا بوٹی کے کیا کیا فوائد ہیں، کس بیماری کے لیے کیسے اس کو استعمال کرنا ہے، کس طریقے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے، تفصیل کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ دوستو، دھماسا یہ ویران علاقوں میں پایا جانے والا ایک پودا ہے۔ دھماسا کے پودے میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر چار چار کانٹوں کا ایک سیٹ ہوتا ہے، جس میں ہر دو کانٹوں کے درمیان پتلا اور لبوترا پتا ہوتا ہے۔ یہ کانٹے 3 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی، اور اس کی شاخیں بہت پتلی ہوتی ہیں، اس لیے یہ براہ راست بڑھ نہیں سکتے اور ایک چھوٹی سی جھاڑی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ پودا اٹلی، جرمنی، مشرق وسطیٰ کے ممالک، پاکستان اور بھارت میں بھی پایا جاتا ہے۔ اس کے پھولوں کا رنگ ہلکا جامنی ہے۔ دھماسا کی کئی اقسام ہیں، لیکن ان کی تمام اقسام کے فوائد یکساں ہیں، لیکن جس قسم میں پھول اور پتے زیادہ ہوں گے وہ زیادہ جلد اثر کرے گی۔ فوائد: طبی یونانی کے مطابق یہ سب سے اچھا مصفی خون ہے۔ خون کے لوتھڑوں کو پگھلا کر خون کو پتلا کرتا ہے، جس کی وجہ سے برین ہیمریج، ہارٹ اٹیک اور فالج وغیرہ سے حفاظت ہوتی ہے۔ اس کے پھول اور پتیوں سے کینسر اور تھیلاسیمیا کے ہر قسم کا علاج ممکن ہے۔ جسم کی گرمی کو زائل کرنے اور ٹھنڈک کے اثرات کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ذریعے ہیپاٹائٹس کے تمام اقسام کا علاج ممکن ہے۔ جگر کو طاقت دے کر جگر کے کینسر کا بھی علاج کیا جا سکتا ہے۔ دل اور دماغ کی صلاحیتوں میں بہتری لانے میں معاون ہے۔ جسمانی دردوں کے علاج میں مددگار ہے۔ مختلف قسم کی الرجی کا علاج ہے۔ کیل، مہاسے، چھائیاں اور دیگر جلدی امراض سے نجات دلاتا ہے۔ معدے کو تقویت دے کر بھوک بڑھاتا ہے۔ اس کے استعمال سے قے، پیاس اور جلن وغیرہ جیسی علامات ختم ہو جاتی ہیں۔ کمزور جسم کو طاقت دے کر فربہ بناتا ہے۔ موٹے افراد کے لیے وزن کو کنٹرول کرنے میں مددگار ہے۔ منہ اور مسوڑوں کے امراض کا علاج ہے۔ بلڈ پریشر کو معمول پر لاتا ہے۔ پولن الرجی، دمہ اور عمومی سانس لینے میں دشواری کا علاج کرتا ہے۔ تمباکو نوشی کی ضمنی اثرات سے بحالی میں مدد دیتا ہے۔ دھماسا کا قہوہ چیچک روکنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ پیشاب کو بڑھا کر گردوں اور پیشاب کے نظام کو بہتر بناتا ہے۔ یہ گردن کے پٹھوں کے کھچاؤ میں بھی دیا جاتا ہے۔ مردانہ سپرم کی تعداد میں بہتری اور عورت کے تولیدی نظام کو معمول پر لانے میں معاون ہے۔ لیکوریا سمیت عورتوں کے عوارض کو کنٹرول کرتا ہے۔ اٹھرا کا شافی علاج ہے، جبکہ ایلوپیتھی میں یہ لا علاج مرض ہے۔ یہ خواتین کی ایک ایسی بیماری ہے کہ جس میں جسم پر نیلے یا سیاہ دھبے ظاہر ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اسقاط حمل ہو جاتا ہے۔ مردہ بچے پیدا ہوتے ہیں یا پیدا ہونے کے بعد نیلے کالے ہو کر مر جاتے ہیں۔ کچھ خواتین میں صرف لڑکیاں تو بچ جاتی ہیں، لیکن لڑکے زندہ نہیں رہتے۔ اس کے علاوہ کچھ خواتین میں اٹھرا کی وجہ سے، معدہ اور جگر کی خرابی کی وجہ سے وہ کمزور ہو جاتی ہیں۔ ایسی خواتین حمل کی تکالیف برداشت نہیں کر سکتی، جس کی وجہ سے اسقاط حمل ہو جاتا ہے۔ ایک اچھا اینٹی آکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے ذہنی دباؤ کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اب اس کے استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دھماسا کے پھول، پتے اور بیج اکٹھے کر لیں۔ اسے نیم گرم پانی سے دھونے کے بعد ہوادار سائے میں خشک کر لیں، یعنی کسی بھی درخت کے سائے کے اندر، دھوپ میں خشک نہیں کرنا۔ مکمل طور پر خشک ہونے کے بعد اسے پیس کر پاؤڈر بنا لیں۔ صبح، دوپہر، شام اس پاؤڈر کے 1 چائے کے چمچ کے برابر وزن کو بچے کی خوراک میں شامل کر کے کھلائیں۔
بڑوں کے لیے اسی پاؤڈر کا ایک چھوٹا یا بڑا چمچ عمر اور جسم کے وزن کے مطابق بڑے کیپسولز میں بھر کر یا کسی خوراک میں ملا کر صبح دوپہر شام پانی کے ساتھ کھلائیں۔ دماسا کے تازہ پتے، پھول اور بیج سب کو پانی میں گھوٹا لگا کر 1 کپ یا 1 گلاس دن میں 3 مرتبہ کھانے کے فوری بعد نوش کریں۔ 15 سے 30 دن تک انشاءاللہ تعالی بیماری سے شفا حاصل ہوگی۔ مکمل صحت کے لیے بیماری کی نوعیت وقت کو طویل کر دیتی ہے، اسے زیادہ مدت کے لیے سال بھر بھی مسلسل استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر پتے، پھول اور بیج کم ملیں تو دماسا کی مکمل سبز شاخیں کانٹوں سمیت بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ دماسا کو پیس کر تھوڑا سا شہد شامل کر کے آٹے کی طرح یعنی پیسٹ بنا لیں اور اس کے چنے کے بڑے دانے کے سائز کی گولیاں بنا لیں۔ یہی 3 یا 4 گولیاں دن میں 3 بار کھانے کے فوراً بعد پانی سے استعمال کر لیں۔ 18 کے مریض میں مبتلا خواتین صحت مند بچے کو حاصل کرنے کے لیے حمل کے تمام 9 ماہ اسے استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالی زچہ اور بچہ دونوں صحت مند رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بوٹی کے اندر بڑے فوائد چھپا کر رکھے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے اس کا ذکر کیا، تو ضرور اس کو استعمال کریں۔ دماسا کی بوٹی بھی عام طور پر مل جاتی ہے، اگر نہ بھی ملے تو عام طور پر پنسار سٹوروں پر اس کا صفوف آپ کو مل جائے گا، پاؤڈر مل جاتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے، شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔